آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی آج 13ویں برکس چوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیراعظم مودی نے آج ٹوکیو پیرالمپکس میں حصہ لینے والے ہندوستانی کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ بھارت نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی طرف سے کسی بھی طرح کی دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ناقابل قبول ہے اور طالبان کو اس سلسلے میں اپنے اعلان پر کاربند رہنا چاہیے۔ کیرالہ میں 61 افراد کے نمونوں میں نیپاہ وائرس نہیں پایا گیا ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ-19 سے بچاؤ کے اب تک 71 کروڑ 65 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 97.48% ہو گئی ہے۔ اور سوچھ بھارت مشن کے دوسرے مرحلے کے تحت آج سے 2021 کے لیے سوچھ سرویکشن گرامین شروع کیا جائے گا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج ورچوئل طریقے پر برکس ملکوں کی سالانہ چھوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس چھوٹی میٹنگ میں افغانستان کے حالات پر خاص طور پر تبادلہ خیال کیے جانے کی امید ہے۔ برکس 5 ملکوں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے۔ اس میٹنگ سے روس کے صدر ولادیمیر پوتن، چین کے صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہ کے صدر سی رامافوسا اور برازیل کے رہنما جیئر بولسونارو خطاب کریں گے۔ برکس میں دنیا کے 5 سب سے بڑے ترقی پذیر ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 5 ملک عالمی تجارت میں 16%، عالمی جی ڈی پی میں 24% اور دنیا کی آبادی کے اعتبار سے 41% کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 2021 کے لیے برکس کی صدارت بھارت کے پاس ہے، لہذا وزیراعظم نریندر مودی 13ویں برکس چھوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ یہ دوسرا موقع ہوگا جب وزیراعظم مودی برکس سربراہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ انہوں نے گوا میں 2016 میں اس کی صدارت کی تھی۔ چھوٹی میٹنگ کا موضوع ہے BRICS@15، تسلسل، استحکام اور اتفاق رائے کے لیے بین برکس تعاون۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ٹوکیو پیرالمپکس کھیلوں میں حصہ لینے والے ہندوستانی کھلاڑیوں سے بات چیت کی۔ حال ہی میں ختم ہونے والے ان کھیلوں میں بھارت نے سونے کے 5، چاندی کے 8 اور کانسے کے 6 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں تمغے جیتے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اپنے اتحاد اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور وہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اپنی افواج پر مکمل بھروسہ ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج راجستھان کے باڑمیڑ میں گندھاو بھاکاسار سیکشن کی قومی شاہراہ 925A پر ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک میں ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ سے نہ صرف جوش و خروش پیدا ہوا ہے بلکہ سیکورٹی کے جذبے کو بھی بڑھاوا ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ہنگامی لینڈنگ فیلڈز نہ صرف جنگ کے دوران اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ سیلاب وغیرہ جیسے حالات میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نے اس افتتاح کو ایک تاریخی موقع قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملک کی دوسری ریاستوں میں 20 جگہوں پر اس طرح کے لینڈنگ فیلڈ بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے ذریعے کسی بھی طرح دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے اور طالبان کو اس سلسلے میں اپنے اعلان پر کھرا اترنا چاہیے۔ وہ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس کے ذریعے مشترکہ طور پر منعقد کی گئی افغانستان کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ کابل سے نکلنے والوں کے لیے سفر کی بحالی اہم ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو بیرونی عناصر کے ذریعے مداخلت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ان عناصر کو جس مشکل وقت میں تشدد کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ طریقہ کار یو این ایس سی کی قرارداد 2593 کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
کیرلا کی وزیر صحت وینا جارج نے بتایا ہے کہ کوزیکوڈ میں انجہانی لڑکے کے رابطے میں آنے والے جن 15 افراد کے نمونوں میں نیپا وائرس کی جانچ کی گئی تھی ان میں یہ وائرس نہیں پایا گیا۔ اب تک سبھی 61 نمونوں میں سے کسی بھی شخص میں اس مرض کے جراثیم نہیں پائے گئے۔ مزید 64 افراد کو کوزیکوڈ میڈیکل کالج اسپتال میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 71 کروڑ 65 لاکھ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 86,51,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے میں کووڈ-19 کے 43,000 سے زیادہ نئے معاملات کا پتہ چلا، جبکہ 40,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اب تک کل ملا کر 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کووڈ-19 سے روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 97.48% ہو گئی ہے۔ کل 18 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر ملک میں اب تک 53 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے 6 ریاستوں سے راجیہ سبھا کی 7 سیٹوں کے ضمنی چناؤ کا اعلان کیا ہے۔ چناؤ اکتوبر کی 4 تاریخ کو ہوگا۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن اس مہینے کی 15 تاریخ کو جاری کیا جائے گا۔ 22 ستمبر تک نامزدگی کے کاغذات داخل کیے جا سکتے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں بجلی کا محکمہ جلد ہی جموں اور سری نگر دونوں شہروں میں 1 لاکھ اسمارٹ میٹر لگائے گا۔ محکمے کے پرنسپل سیکریٹری نے بتایا ہے کہ ان دونوں شہروں کے لیے مزید 3 لاکھ اسمارٹ میٹر جلد پہنچ جائیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان میٹروں کو لگانے کے لیے ترجیحی علاقوں کی نشاندہی کریں اور اس ترجیحی فہرست میں سرکاری دفتروں اور اداروں کو بھی شامل کیا جائے۔ ناگا امن عمل کو فروغ دیتے ہوئے مرکز نے 1 سال کے لیے نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ کے نکی گروپ کے ساتھ 1 سال کے لیے جنگ بندی کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس گروپ کے 200 سے زیادہ کاڈر 83 ہتھیاروں کے ساتھ امن عمل میں شامل ہو گئے۔ جنگی سمجھوتے اور جنگ بندی سے متعلق بنیادی ضابطوں پر کل دستخط کیے گئے۔ مرکزی حکومت NSCNIM کے ساتھ ایک فریم ورک معاہدے اور NSCN-K NSCNR اور NSCN-K کے ساتھ جنگ بندی کے سمجھوتوں پر پہلے ہی دستخط کر چکی ہے۔ سوچھ بھارت مشن فیز 2 کے تحت آج سوچھ سرویکشن گرامین 2021 کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر سوچھ سرویکشن گرامین کا مقصد ملک میں کھلے میں رفع حاجت سے پاک کارروائیوں کو تیز کرنا اور نتائج کی حمایت کرنا ہے۔ سرویکشن کرانے کے لیے ماہرین سے متعلق ایک ایجنسی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جس کے تحت گاؤں، ضلعوں اور ریاستوں میں اہم معیارات کا استعمال کرتے ہوئے درجہ بندی کی جائے گی۔ سوچھ گرامین سرویکشن کے حصے کے طور پر ملک بھر کے 998 اضلاع میں 4,475 گاؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ جائزے کے لیے ان گاؤں میں اسکولوں، آنگن واڑی مرکزوں، صحت کے سرکاری مرکزوں سمیت 87,000 سے زیادہ عوامی مقامات کا دورہ کیا جائے گا۔ بھارت میں کرکٹ کے کنٹرول بورڈ BCCI نے T20 عالمی کپ 2021 کے لیے 15 رکنی ٹیم انڈیا کا اعلان کیا ہے۔ T20 عالمی کپ 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک متحدہ عرب امارات اور عمان میں منعقد ہوگا۔ وراٹ کوہلی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 13ویں برکس چوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے آج ٹوکیو پیرالمپکس میں حصہ لینے والے ہندوستانی کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ بھارت نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی طرف سے کسی بھی طرح کی دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ناقابل قبول ہے اور طالبان کو اس سلسلے میں اپنے اعلان پر کاربند رہنا چاہیے۔ کیرالہ میں 61 افراد کے نمونوں میں نیپا وائرس نہیں پایا گیا۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ-19 سے بچاؤ کے اب تک 71 کروڑ 65 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 97.48% ہو گئی ہے اور سوچھ بھارت مشن کے دوسرے مرحلے کے تحت آج سے 2021 کے لیے سوچھ سرویکشن گرامین شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔